ایک شام قیوم کھیتوں میں کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ گھوڑے کی آواز۔ قیوم حیران ہو کر اس آواز کے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ ایک پرانے درخت کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک چمکتا ہوا گھوڑا کھڑا ہے جس کے پر بھی ہیں۔ قیوم نے کبھی ایسا گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔ اس گھوڑے نے قیوم کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، میرا نام شہباز ہے اور میں اڑ سکتا ہوں۔ قیوم کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئیں۔ اس نے سوچا، یہ گھوڑا انسانوں کی طرح بات کیسے کر رہا ہے؟ شہباز نے قیوم کو اپنا دوست بنا لیا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ دنیا دیکھنا چاہتے ہو؟ قیوم نے بے چینی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہباز نے اپنے پروں کو پھیلایا اور قیوم کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قیوم آہستہ سے اوپر چڑھا اور مضبوطی سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ پھر شہباز نے زور سے اڑان بھری اور دونوں آسمان میں اونچا اڑنے لگے۔ نیچے گاؤں اور کھیتوں کا منظر چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور قیوم کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے آثار تھے۔ جب وہ کافی اونچا اڑ رہے تھے تو شہباز نے قیوم کو بتایا، ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں رات میں بھی چمکتے پھول ہوتے ہیں۔ قیوم نے سوچا کہ یہ کتنا دلچسپ اور عجیب سفر ہے۔ آسمان میں ستارے چمک رہے تھے اور قیوم کے دل میں نئے نئے خواب جنم لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پراسرار وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں روشنی میں چمکتے پھول تھے اور ان کی خوشبو ہوا میں پھیل رہی تھی۔ قیوم نے ایک پھول توڑنے کی کوشش کی مگر شہباز نے کہا، یہ پھول ایک جادو سے محفوظ کیے گئے ہیں، انہیں چھونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اچانک درختوں کے سائے سے کچھ عجیب سی زندگیاں ظاہر ہونے لگیں۔ یہ جنگل کے محافظ تھے جو ان پھولوں کی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے قیوم اور شہباز کو دیکھا اور کہا، تمہیں یہاں سے کچھ نہیں لینا چاہیے۔ قیوم اور شہباز نے احترام سے معافی مانگی اور یہ محافظ انہیں جانے کی اجازت دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ جنگل کے محافظ سے عزت سے رخصت ہونے کے بعد شہباز اور قیوم دوبارہ آسمان میں اڑ گئے۔ اب ان کی اگلی منزل سمندر کا کنارہ تھا۔ قیوم نے اپنی زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھا تھا اور وہ اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ شہباز نے قیوم کو بتایا کہ سمندر کے اندر ایک کہانی ہے جہاں قیمتی موتیوں کا خزانہ چھپا ہے، مگر وہ موتی دریا کے جانوروں کی حفاظت میں ہیں۔ قیوم کی دلچسپی اور بڑھ گئی اور اس نے کہا، چلو دیکھیں کیا وہ ہمیں موتی دیکھنے دیں گے۔ قیوم اور شہباز نے پانی میں ڈبکی لگائی۔ جادو کے ذریعے قیوم آرام سے سانس لے رہا تھا اور پانی کے نیچے کی دنیا دیکھنے لگا۔ چمکتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیاں اور چھوٹے چھوٹے موتی چمک رہے تھے۔ پانی کے نیچے کا منظر بہت ہی خوبصورت اور نیا تھا۔ کچھ دیر بعد قیوم نے ایک بڑا موتی دیکھا جو ایک کچھوے کے پاس پڑا تھا۔ کچھوے نے کہا، اگر تم سچ میں دل کے اچھے ہو تو تمہیں یہ موتی مل سکتا ہے۔ قیوم نے اپنی زندگی کی ایک کہانی سنائی جس میں اس نے اپنے دوست کی مدد کی تھی۔ کچھوے نے کہانی سن کر اسے ایک چھوٹا موتی انعام میں دے دیا۔ انعام ملنے کے بعد قیوم اور شہباز دوبارہ آسمان میں اڑ گئے۔
ایک اور نئے سفر کے لیے۔ اس بار ان کا سفر ایک ہوا میں تیرتے ہوئے محل کی طرف تھا، جہاں پر شہباز کا بادشاہ پروں والا شہنشاہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ محل کے پاس پہنچ کر قیوم اور شہباز نے شہنشاہ کو عزت سے سلام کیا۔ شہباز نے اپنے سفر کی کہانی سنائی اور شہنشاہ نے قیوم کی ہمت اور وفاداری کی تعریف کی۔ محل چمک رہا تھا اور قیوم کے دل میں ابھی بھی وہ سب یادیں تازہ تھیں جو اس نے اس سفر میں حاصل کی تھیں۔ شہباز کے ساتھ یہ آخری منزل تک پہنچنے کے بعد قیوم نے اس سے رخصتی لی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چھوٹا موتی تھا جو اسے یاد دلاتا تھا کہ ایک اچھے دل اور ہمت سے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ قیوم نے شہباز کو الوداع کہا اور واپس اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ اب قیوم کے دل میں نئے خواب تھے، نئے جذبے تھے اور وہ ایسا موتی جو اس کے دل کو روشنی اور امید سے بھر دیتا تھا۔ اس سفر نے اسے سکھا دیا کہ دنیا میں کتنے نئے راز ہیں جو صرف ایک اچھے اور حوصلے والے انسان کو ہی ملتے ہیں۔ قیوم اپنے گاؤں کے کنارے کھڑا ہے اور شہباز کو دور اڑتے دیکھ رہا ہے، جو آہستہ آہستہ طلوع ہوتے سورج کی روشنی میں غائب ہو رہا ہے۔ قیوم کے ہاتھ میں وہ چھوٹا موتی ہے جو اس کے پورے سفر کی نشانی ہے۔ قیوم مسکرا رہا ہے اور اس کے چہرے پر خوشی اور سکون ہے، جیسے وہ اس جادوئی تجربے کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہا ہو۔ قیوم کے دل میں نئے خواب اور نئے عزم ہیں اور وہ جانتا ہے کہ ہر خواب پورا ہو سکتا ہے اگر حوصلہ اور نیک نیتی سے کوشش کی جائے۔